أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہم پڑھ رہے ہیں فقہ الذکر. پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ جیسے نماز اور روزے کی دو قسمیں ہیں، فرض اور نفل، تو اسی طرح ذکر کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک ذکر حقیقی ہے جس میں فرائض کی پابندی ان کے اوقات میں کرنا، اسی طرح اذکار کی پابندی سنت کے مطابق کرنا، اور یہ واجب ذکر ہے. اور دوسرا جو نفلی ذکر ہے اس سے مراد اذکار مسنونہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ذکر حقیقی جیسے ایک واجب فرض ہے، اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا، نہ اس میں اضافہ اور کمی کی جا سکتی ہے. لیکن نفلی ذکر جو ہے وہ اختیاری اور مسنون عمل ہے جو انسان کسی بھی وقت کر سکتا ہے. شیطان ہمیشہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ مسلمان کو انسان کے اندر وہ وسوسے ڈالے اور اس کو ادھر ادھر کی بیکار چیزوں میں مشغول رکھے، بے مقصد چیزوں میں، بیہودہ چیزوں میں، بے حیائی کے کاموں میں. اور ان سب کا مقابلہ کرنے کے لیے انسان کو اللہ کی مدد چاہیے، اور اللہ کی مدد آتی ہے ذکر کرنے سے. لہذا انسان کو اپنے فارغ اوقات میں اپنے آپ کو خود ہی ذکر کا پابند بنانا چاہیے. یعنی کچھ اوقات میں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پابند کر دیا، لیکن جن اوقات میں پابند نہیں کیا انہیں ہمیں خود اپنے آپ کو اللہ کے ذکر کی طرف لانا چاہیے تاکہ ہم اپنے دشمن کا مقابلہ کر سکیں. اور اس میں خاص طور پر قرآن کے ساتھ تعلق جتنا ہو سکے روزانہ پڑھنا، اور پھر اسی طرح اگر خود نہیں پڑھ سکتے تو قرآن مجید کا سننا، لسننگ، یہ بھی بہت ضروری ہے. اور اس کے علاوہ غور و فکر کے ساتھ قرآن پڑھنا، تدبر کرنا، کیونکہ ہمارے لیے گائیڈ بک ہے، ہماری رہنمائی کرتی ہے، زندگی کے سارے مسائل میں ہمیں راہ دکھاتی ہے. تو آج ہم نیکسٹ لیسن شروع کریں گے پیج 788 سے. وَيَتَيَقَّنُ أَنَّ اللَّهَ يَرَاهُ، اور وہ اس بات کا یقین رکھے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. وَيَسْمَعُ تِلَاوَتَهُ، اور اس کی تلاوت سن رہا ہے. یعنی اللہ تعالی ہماری تلاوت سنتا ہے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں. وَأَنَّهُ مُطَالَبٌ بِالْعَمَلِ بِمَا جَاءَ فِيهَا من احکام بقلبہ وجوارحہ، اور یہ کہ بندے سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ جو قرآن میں احکام آئے ہیں وہ ان پر اپنے دل اور اعضاء کے ساتھ عمل کرے، یعنی دل سے ان کو مانے اور پھر عمل بھی کرے. الثانی،
دوسری قسم، المحافظۃ علی الاذکار الواردۃ فی السنۃ یومیا کاذکار الصباح والمساء، ان اذکار کی حفاظت کرنا جو سنت میں وارد ہوئے ہیں روزانہ کے لحاظ سے، جیسے صبح و شام کی اذکار، و اذکار ادبار الصلوات الخمس، اور پانچوں نمازوں کے بعد کے اذکار۔ وہ کون سے ہیں؟ کیونکہ بہت سے لوگ تو سلام پھیرتے ہی مصلی سے اٹھ جاتے ہیں۔ تسبیحات کرنا، اللہ اکبر، استغفر اللہ پڑھنا، آیت الکرسی پڑھنا، اور جو عمومی اذکار ہیں والاذکار المطلقہ مثل سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ونحو ذلک، جیسے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اسی طرح کے دوسرے اذکار اور کلمات۔ الثالث، تیسری چیز، الاہتمام باداء الادعیۃ والاذکار المأثورۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حسب الاوقات والاحوال المختلفۃ کدعاء دخول المسجد والخروج منہ۔ تیسری چیز ہے کہ ان دعاؤں اور اذکار کو پڑھنے کا اہتمام کیا جائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، مختلف اوقات اور حالات کے حساب سے، جیسے مسجد میں داخل ہونے کی دعا اور اس سے نکلنے کی دعا، ودعاء لبس الثوب، اور کپڑے پہننے کی دعا، ودعاء عند دخول الحمام، غسل خانے میں داخل ہونے کی دعا، وعند الفراغ من الوضوء، اور وضو سے فارغ ہونے کی دعا، والدعاء عند النوم، اور سونے کے وقت کی دعا، وعند الاکل والشرب، اور کھانے پینے کے وقت کی دعا، وغیر ذلك من الادعیۃ والاذکار المقیدۃ بتلک الاحوال مما ورد فی السنۃ النبویۃ الصحیحۃ، اور اس کے علاوہ دیگر وہ دعائیں اور اذکار جو کہ مقید اور مشروط ہیں ان حالات کے ساتھ جو صحیح سنت نبویہ میں وارد ہوئے ہیں۔ الرابع، چوتھی چیز، ان یتعود الانسان علی ذکر اللہ دائما، وہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنے کا عادی بنے، وَيُلَازِمُ ذِكْرًا خَاصًا مِمَّا وَرَدَ فِي السُّنَّةِ الْمُطَهَّرَةِ، اور ایک خاص ذکر کو لازم کر لے جو سنت مطہرہ میں وارد ہوا ہے۔ وَهَذَا التَّعَوُّدُ يُجَنِّبُ الْإِنسَانَ اللَّغْوَ، اور یہ عادت جو ہے، یعنی یہ اس چیز کا عادی ہونا، معمول بنانا، انسان کو لغو سے روک لیتا ہے، فضول چیزوں میں انسان نہیں پڑتا۔ کما یجعلہ مستحقا للثواب والاجر، جیسا کہ وہ اس کو اجر اور ثواب کا مستحق بھی بنا دے گا۔ یعنی فائدہ کیا ذکر کرنے کا؟ ایک طرف تو لغو سے انسان بچتا ہے، فضول باتوں سے بچتا ہے، اور دوسری طرف اجر و ثواب ملتا ہے۔ دائم الصلۃ بمولاہ، اور ہمیشہ اس کا رابطہ اپنے مالک، اپنے مولا کے ساتھ رہے گا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ایک کنیکشن رہے گا۔ وَيَخْتَارُ مِن تِلْكَ الْأَذْكَارِ مَا يُنَاسِبُ ظُرُوفَهُ وَطَبِيعَتَهُ، اور وہ ان اذکار میں سے وہی منتخب کرے جو اس کے حالات اور طبیعت کے مطابق ہے۔ فَيُكْثِرُ مَثَلًا مِن، پڑھیے، تو اس ذکر کو کثرت سے کرے، جیسے جی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ وَلَهُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ يَقُولُهَا شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ، تو ان میں سے ہر کلمے کے بدلے جنت میں اس کا درخت لگ جائے گا۔ پڑھیے، 4 درخت لگا لینا۔ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَكَذَلِكَ يُكْثِرُ مِن لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور اسی طرح لا حول ولا قوة الا باللہ کو کثرت سے پڑھے۔ فَهِيَ كَنْزٌ مِّن كُنُوزِ الْجَنَّةِ،
یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. دنیا کا بھی کوئی خزانہ ہمیں پتہ چلے، مثلاً اگر کوئی بینک کہے کہ ہم نے اپنے سارے لاکرز عوام کے لیے کھول دیے ہیں، ان میں سے جو جس کا جی چاہے آ کے لے جائے، کوئی ایک بھی پیچھے نہیں رہے گا. لیکن یہ خزانہ جو جنت کا خزانہ ہے، جنت کے خزانے ہیں بہت سے، ان میں سے ایک خزانہ ہے یہ، تو اس کو لینے کے لیے یعنی پڑھیں گے تو وہ خزانہ ملے گا نا، تو اس کے لیے کوئی تیار نہیں. وَبِذَلِكَ يَصْفُو ذِهْنُهُ، اور اس کے ساتھ اس کا ذہن صاف ہو جائے گا. وَيَخْشَعُ قَلْبُهُ، اور اس کا دل عاجزی اختیار کرے گا. وَيَنْشَطُ بَدَنُهُ لِطَاعَةِ رَبِّهِ، اور اس کا بدن متحرک اور چست ہو جائے گا اپنے رب کی اطاعت کے لیے. وَلِسَانُهُ لِذِكْرِهِ، اور اس کی زبان اللہ کے ذکر کے لیے متحرک ہو جائے گی. وَيَسْلَمُ مِنْ أَعْدَائِهِ، اور وہ اپنے دشمنوں سے سلامتی میں آ جائے گا. پڑھو ایک تو لا حول. لا حول ولا قوة إلا بالله. وإنما كانت المعاصي سببا لمحق بركة الرزق والأجل، اور یہ نافرمانیاں، گناہ، عمر اور رزق کی برکت مٹانے کا اس لیے ذریعہ ہیں لأن الشیطان موکل بها وبأصحابها، کیونکہ ان نافرمانیوں پر شیطان مقرر کیا گیا ہے، اور نافرمان لوگوں کے ساتھ بھی شیطان مقرر ہے، اصحابہا بھی، یعنی نافرمانی پر شیطان مسلط ہوتا ہے اور جو کرنے والے ہیں ان پہ بھی شیطان مسلط ہوتا ہے. وَلِهَذَا شُرِعَ ذِكْرُ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى عِنْدَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَاللِّبَاسِ وَالرُّكُوبِ وَالْجِمَاعِ لِمَا فِي مُقَارَنَةِ اسْمِ اللَّهِ مِنَ الْبَرَكَةِ، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نام کا ذکر کھانے پینے کے وقت، لباس پہننے کے وقت، سواری پہ سوار ہونے کے وقت اور وظیفہ زوجیت کے وقت مشروع کیا گیا ہے. کیوں؟ لما، کیونکہ اللہ کے نام کے ساتھ مقارنہ ہوتا ہے، ساتھ ملنا، اللہ کے نام کے ساتھ اس کام کا مل جانا باعث برکت ہے. یعنی کام بھی وہ کر رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، کپڑے پہن رہے ہیں، دنیا کے کام کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی آپ کو کیا مل رہا ہے؟ برکت مل رہی ہے، کیونکہ آپ اللہ کا نام لے رہے ہیں. وَذِكْرُ اسْمِهِ سُبْحَانَهُ يَطْرُدُ الشَّيْطَانَ وَتَحْصُلُ الْبَرَكَةُ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام کا ذکر کرنا شیطان کو وہاں سے بھگا دیتا ہے تو برکت اترنے لگتی ہے، برکت حاصل ہونے لگتی ہے. وَقَدْ لَعَنَ اللَّهُ عَدُوَّهُ إِبْلِيسَ، اور اللہ نے اپنے دشمن ابلیس پر لعنت کی. وَجَعَلَهُ أَبْعَدَ خَلْقِهِ مِنْهُ، اور اس کو اپنی تمام مخلوق میں سے اپنے سے زیادہ دور کیا. فَكُلُّ مَا كَانَ مِنْ جِهَتِهِ فَلَهُ مِنْ لَعْنَةِ اللَّهِ بِقَدْرِ قُرْبِهِ مِنْهُ وَاتصَّالِهِ بِهِ، وَجَعَلَهُ أَبْعَدَ خَلْقِهِ مِنْهُ، اور اس کو اپنی تمام مخلوق میں سے اپنے سے زیادہ دور کیا. تو جو کام بھی شیطان کی طرف سے ہوگا تو اس کے لیے اتنی ہی لعنت ہوگی جتنا وہ شیطان کے قریب ہوگا اور اس سے جڑا ہوا ہوگا. وَاتصَّالِهِ بِهِ، یعنی جو جتنا شیطانی کام ہوگا، حرام کام ہوگا، اتنا ہی انسان اللہ کی رحمت سے دور ہوتا چلا جائے گا. استغفر اللہ. کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں کہ غلط کام کرتے ہوئے انسان اللہ کی رحمت اور برکت سے دور ہو جاتا ہے اور شیطان مسلط ہو جاتا ہے، اور شیطان کے ساتھ ہی اس کے اوپر لعنت جو ہے وہ بھی آ جاتی ہے اس کام پر بھی جو اس کے حکم کے ساتھ کیا جا رہا ہوتا ہے. وَمِنْ هُنَا كَانَ لِلْمَعَاصِي أَعْظَمَ تَأْثِيرٍ فِي مَحْقِ بَرَكَةِ الْعُمُرِ وَالرِّزْقِ وَالْعِلْمِ وَالْعَمَلِ، اور یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ نافرمانیوں کی خطرناک تاثیر ہے، ویری ڈینجرس. اللہ کی نافرمانی کے کام بہت ہی نقصان دہ ہیں، اس سے عمر، رزق، علم اور عمل کی برکت مٹ جاتی ہے. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ کہیے. بچا کیا پھر انسان کے پاس؟ مائک لیجیے.
اتفاق سے مجھے کسی نے پوچھا کہ وہ جو 786 لکھتے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو پھر کیا فرق ہے، وہ ہم 786 لکھ لیتے. تو آج دیکھیں ابھی اس میں ہم نے پڑھا نا کہ اللہ کے نام کہاں کہاں لیا جاتا ہے، بسم اللہ سے کیا کیا کام شروع ہوتا ہے. تو وہ تو برکت نہیں ہوگی نا جو اصل اللہ تعالیٰ کے نام سے ہوگی. آپ اس کے بہانے کر لیں، یہ بھی ایک شیطان کا ہی ایک وہ ہے، نہیں، چال ہے. شیطان کا یا لوگوں کی ناسمجھی ہے. ہم یہ تو نہیں حق فتویٰ دے سکتے کہ یہ شیطان کا ہے. اصل میں اللہ کے نام کو ریپلیس کر دیا گیا نا، یہ سوچ کے. ایک نیت ان کی اچھی تھی. وہ نیت کیا تھی کہ اللہ کا لفظ لکھا ہوا کہیں بے ادبی نہ ہو، جس میں ہماری وہ ایکسٹرا کیئر والی بات ہوتی ہے نا. تو انہوں نے اس کے جو ہندسے نکالتے ہیں حروف کے، انہوں نے حفظ، حتی اور یہ ان سب کے نا انہوں نے عدد بنائے ہوئے ہیں ہر حرف کے، اور پھر ان کو جمع کرتے ہیں اور اس سے جو فگر نکلتا ہے وہ ریپلیس کرتے ہیں اس کو. مثلا اگر آپ کا نام آسیہ ہے تو اس کے حروف نکال کے، یعنی اس کے فگرز نکال کے اور پھر ان کو جمع کر کے کہیں گے کہ آپ اپنے نام کی جگہ یہ استعمال کر لیں. سادہ جی، آپ نے جنت کے خزانوں کی بات کی تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. ابھی پچھلے دنوں کوئی بتا رہا تھا کہ ایک 80 ایئرز اولڈ لیڈی ہے، تو وہ بیمار ہو گئی. اس کے گھر میں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا اس کو. تو گورنمنٹ کی جو ہوتی ہے پالیسی، تو وہ اس کو اٹھا کے لے گئے اولڈ ہاؤس میں. اور اب اس کا گھر جو ہے انہوں نے رینوویٹ کر کے دیا ہوگا گورنمنٹ نے پہلے سے. بہت ہی خوبصورت کہتے وہ گھر تھا، فانوس لگے ہوئے تھے اور ہر چیز لگی ہوئی تھی. تو ایک دن پہلے انہوں نے فیس بک پہ یا کسی اور چیز پہ انہوں نے لگا دیا کہ فری میں آئے، جو فرسٹ کم فرسٹ سرو. تو نیکسٹ ڈے جو ہے وہ لوگ گئے ہیں تو دیکھا ہے کہ ایک بہت بڑا ٹرک آیا ہوا ہے اور انہوں نے سارا سامان بھر لیا بہت جلدی سے. اور پھر اس کے بعد پوری کیو لگی ہوئی ہے، اور بتا رہے تھے کہ اس میں جو ہے ان کے اتنے پرانے پرانے البم تصویروں کے، اور پھر اس میں جو وی سی آر چلتے تھے اس کی کیسٹیں، اور پھر ٹیپ وغیرہ میں جو کیسٹس چلتے تھے وہ، اور پھر اس کے علاوہ سی ڈیز، ڈی وی ڈیز، پتہ کیا کیا، یعنی بہت پرانا سامان بھی پڑا تھا. اور جیسے کہ اس نے کبھی اپنی زندگی میں ایک چیز بھی نہیں کسی کو دی ہوتی، اور اتنا گھر بھرا ہوا تھا. تو لوگوں نے کیا کیا، ایون کہ ان کا جو واش روم تھا اس میں بڑی پیاری سیٹنگ سے ہر چیز لکڑی کی ڈیزائننگ تھی، تو وہاں پہ ایک آئینہ لگا ہوا تھا اسی ڈیزائن میں، تو وہ بھی اتار کے لے گئے. فانوس بھی اتار رہے ہیں، کارپیٹ بھی کھینچ رہے ہیں، ایون کہ ڈسٹ بن بھی لے کے جا رہے ہیں. تو گملے بھی ٹوٹے پھوٹے جو ہیں گاڑی میں بھر رہے ہیں لوگ. تو یہ دنیا کے خزانے ہیں، اور نہ جانے کیوں کب سے لگی ہوئی تھی، اور اتنی لمبی کیوں ہے اور ایک ٹرک ہی بھرنے میں لگا ہوا ہے. تو یہ حال ہے. اور ہم جنت کے خزانے اتنا ٹائم ضائع کر دیتے ہیں دنیا میں، ادھر ادھر باتوں میں خاموش بیٹھے ہیں، اور کاموں دن میں لگے ایک ہیں. دفعہ بھی لا حول ولا قوت جی الا باللہ پڑھنے کی سبحان. توفیق نہیں ہوتی تو اللہ کہ اس تعالیٰ، خزانے میں سے تھوڑا سا ہی لے لیں. بس اللہ تعالیٰ یہ اور وہ خزانے خزانے تو دنیا میں ملتے بھی نہیں. یہ دنیا کی چیزیں تو پھر پھر پرانی ہو جاتی ہیں اور بیکار ہو جاتی ہیں، اور ہم نے بھی چھوڑ جانی ہے. ہم بھی بالکل. جتنی مرضی جمع کر لیں، کل آنکھ بند ہوئی تو کسی اور کا، یہ ہمارا تو نہیں. اور سادہ جی اس کی گولڈ کی ڈبیاں بتا رہے تھے کہ اتنے زیادہ اس کے ڈراز میں پڑی تھیں، اور اس کا کویت کا سونا تھا اس میں. وہ جو وہ ہوتی ہیں اینٹیں جن کو بولتے ہیں جی برکس. خالی ہوئی پڑی تھیں وہ ساری نا، نکال کے لے گئے اور اندر سے چیزیں. جی السلام علیکم استاذ جی. مجھے دو باتیں خیال آ رہی تھی. ایک تو یہ کہ سب چیزیں کتنی انٹر کنیکٹڈ ہوتی ہیں. کل کے لیسن میں بھی ہم یہی باتیں پڑھ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون اذکار ہم پڑھا کریں، اور آج بھی سبحان اللہ وہی بات ہے. اور دوسرے جیسے کل ابھی آپ نے فرمایا نا کہ جب نافرمانی کے کام کرتے ہیں تو پھر اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں. تو کل وہی کسی نے سوال پوچھا ہوا تھا نا کہ کیسے پتہ چلے ہماری ایکسیپٹ ہو رہی ہیں چیزیں، تو پھر اس کا جواب یہ تھا کہ نیکی کے کام. تو آج بالکل اپوزٹ بات ہے کہ جب آپ نیکی کرتے ہیں تو پھر اور نیکی کے مواقع، اور اگر اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے نافرمانی کا کچھ کام کرتے ہیں تو پھر اللہ کی رحمت سے شیطان دور. مسلط ہو جاتا ہے نا، کیونکہ وہ قرآن مجید میں آتا ہے نا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. جی السلام علیکم. جی آپ نے جو بسم اللہ کے ذکر کیا ہے اس کے فوائد میں نے ایک جگہ کتاب میں پڑھا تھا. جو بسم اللہ پڑھنے کے جو فائدہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی سمپل سا بھی دنیاوی کام ہے
اور اگر بسم اللہ آپ پڑھیں گے اس کے لیے آپ کو لیے آخرت میں اجر محفوظ ہو جائے گا، بالکل ڈبل چیز ہو جائے گی، تو آپ دنیا کا بھی کام ہو جائے گا اور آپ کا اجر محفوظ ہو جائے گا. ہم مت سمجھے کہ بسم اللہ کو ایک سمپل سی چیز ہے یا کم چیز ہے. اگر آپ چھوٹی سی دنیاوی چیز بھی کریں، بسم اللہ کریں، تو ماشاءاللہ آپ کا اجر محفوظ ہو اس جائے میں گا ایک تو انشاءاللہ. برکت ہو جاتی ہے اور بالکل دوسرا اجر اجر محفوظ ہو ہو جاتا جاتا ہے. جزاک بالکل. اللہ. جی ہاں، اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے. جی جی نیکسٹ پیج. والذکر ثلاثۃ اقسام، اور ذکر کی 3 قسمیں ہیں. اما یکون باللسان او بالقلب او بالجوارح، یا تو وہ زبان کے ساتھ ہوگا یا دل کے ساتھ ہوگا یا اعضاء کے ساتھ ہوگا. فذکر اللہ باللسان، تو زبان کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا یوں ہے، ان یحمد العبد ربہ ویسبحہ ویکبرہ ویثنی علیہ ویقرأ کتابہ، کہ بندہ اپنے رب کی حمد کرے اور اس کی تسبیح بیان کرے اور اس کی بڑائی بیان کرے اور اس کی ثنا اور تعریف کرے اور اس کی کتاب کی تلاوت کرے. وذکر اللہ بالقلب ثلاثۃ انواع، اور دل کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے کی 3 قسمیں ہیں. احدها يتفکر العبد في الدلائل الدالة على ذات اللہ واسمائہ وصفاتہ وافعالہ، اس میں سے ایک یہ ہے کہ انسان ان دلائل میں غور و فکر کرے جو اللہ کی ذات اور اس کے اسماء اور اس کی صفات اور افعال پر دلالت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات پر غور و فکر. الثانی ان یتفکر فی الدلائل الدالة علی کیفیت تکالیفہ و احکامہ، دوسری قسم انسان ان دلائل میں غور و فکر کرے جو شرعی تکالیف اور اللہ کے احکام کی کیفیت پر دلالت کرتے ہیں، یعنی اللہ نے جو حکم ہمیں دیے کرنے کے لیے، ڈوز اینڈ ڈونٹس، وہ اوامرہ و نواہیہ، اور اس کے احکامات اور اس کی منہیات، ووعدہ و وعیدہ، اور اس کے وعدے اور اس کی وعید کی کیفیت پر دلالت کرتے ہیں. فیفعل ما یقربہ الی اللہ ویجتنب ما یبعدہ عنہ، تو انسان وہ کام کرے جو اس کو اللہ کے قریب کرتا ہو اور اس کام سے پرہیز کرے جو اس کو اللہ سے دور کرتا ہو. الثالث ان یتفکر فی اسرار مخلوقات اللہ، تیسری قسم ہے کہ انسان اللہ کی مخلوقات کے اسرار و رموز میں غور و فکر کرے. وما لہ سبحانہ فیہا من الحکم، اور ان اسرار میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیا حکمتیں ہیں اس پر غور کرے. اما ذکر اللہ بالجوارح، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اللہ کا ذکر اعضاء کے ساتھ کیا جائے، فَيَكُونُ بِأَن يَسْتَعْمِلَ الْعَبْدُ جَوَارِحَهُ كُلَّهَا فِي طَاعَةِ اللَّهِ، تو وہ ذکر اعضاء کے ساتھ یوں ہوگا کہ بندہ اپنے تمام اعضاء کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرے. لِتَكُونَ جَوَارِحُهُ مُسْتَغْرِقَةً فِي الْأَعْمَالِ الَّتِي أَمَرَهُ اللَّهُ بِهَا، تاکہ اس کے اعضاء ان اعمال میں مستغرق ہو چکے ہوں جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. وَخَالِيَةً مِنَ الْأَعْمَالِ الَّتِي نَهَى اللَّهُ عَنْهَا، اور ان اعمال سے خالی ہوں جن سے اللہ نے منع کیا ہے. وذکر اللہ معناہ، اور اللہ کے ذکر کا معنی یا مطلب کیا ہے؟ استحضارہ واستحضار عظمتہ، اللہ کو ذہن میں رکھنا اور اس کی عظمت کو ذہن میں رکھنا. واستحضار عظمت وعدہ و وعیدہ فی کل حین، اور اس کے احکامات کی عظمت کو ذہن میں رکھنا اور اس کے وعدے. واستحضار عظمت اوامرہ واستحضار عظمت وعدہ و وعیدہ فی کل حین، کہ اللہ کے احکامات کی عظمت کو ذہن میں رکھنا کہ اللہ کا حکم اللہ نے فرمایا ہے. جب کوئی آپ کو کہتا ہے نا یہ نہ کرو، تو آپ پوچھتے کس نے کہا ہے، اور پتہ چلے کہ کسی بڑے آدمی نے کہا تو آپ کہتے اچھا نہیں کرتا، اگر کسی بچے نے کہا تو اچھا خیر ہے کوئی بات نہیں. تو اللہ کے احکامات کی عظمت کیا ہے، یہ سوچنے کہ اللہ کی طرف سے بات آئی ہے، یہ کسی انسان کی بات نہیں ہے کہ ہم اگنور کر دیں. اور پھر اس کے وعدوں اور اس کی وعیدوں، یعنی جنت کی بشارت اور جہنم کی جو ڈراوا ہے اس پر بھی انسان غور کرے. فلا يتحرك حركة ولا يعمل عملا في ليل او نهار الا وهو يستحضر ربه ويذكره، تو انسان کوئی بھی حرکت نہ کرے اور دن رات میں کوئی بھی عمل نہ کرے مگر اس حال میں کہ وہ اپنے رب کی ہستی کو ذہن میں رکھے، دل اس کا اسی کی طرف لگا ہوا ہو.
وَكُلُّ عَمَلٍ خَلَا عَنْ ذَلِكَ فَلَا رُوحَ لَهُ بَلْ هُوَ كَالْمَيِّتِ، اور ہر وہ عمل جو اس سے خالی ہوگا، یعنی اللہ کی یاد سے خالی ہوگا، نہ اس کی کوئی روح ہوگی بلکہ وہ میت کی طرح ہوگا، مردہ. یعنی آپ بات انسانوں سے کر رہے ہیں، کام کوئی بھی کر رہے ہیں، دماغ کی تار جڑی ہوئی ہے بس اللہ کی طرف، یعنی کہ آپ کی سوچیں ادھر ہی ہیں کہ اس کام کو اللہ تعالیٰ کیسے دیکھ رہا ہے، اس پر کہیں ناراض تو نہیں ہوگا، اس سے راضی ہے کہ نہیں، یعنی آپ کا دل مسلسل اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق میں ہے. تو یہ بھی ذکر کی ایک قسم ہے. آپ زبان سے بھی کچھ نہیں کہہ رہے، آپ ایکٹیولی کچھ سوچ نہیں رہے، لیکن وہ ایک پیچھے تار جڑی ہوئی ہے. وَالذِّكْرُ أَفْضَلُ الْعِبَادَاتِ، اور ذکر تمام عبادات سے افضل ہے. بل هو الغرض المقصود من العبادات كلها، بلکہ تمام عبادات کی جو غرض و غایت اور مقصود ہے وہ یہی ہے. فإنها شرعت لتعین العبد على ذکر اللہ عز وجل كما قال سبحانہ. تو یہ عبادات اس لیے بندوں پر لاگو کی گئی ہیں تاکہ بندہ اللہ کے ذکر پر متعین ہو جائے، یعنی لگ جائے. کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. تو گویا نماز کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی یاد کا پراپر فارمل وے میں اظہار کرنا کہ میں اللہ کو یاد کرتا ہوں. وَالذِّكْرُ بِمَنزِلَةِ الْغِذَاءِ لِلْجِسْمِ، اور دل کے لیے ذکر کی وہی اہمیت ہے جو جسم کے لیے غذا کی ہے. فَكَمَا لَا يَجِدُ الْجَسَدُ لَذَّةَ الطَّعَامِ مَعَ السَّقَمِ، تو جیسے جسم بیماری کے ہوتے ہوئے کھانے کی لذت محسوس نہیں کرتا، فَكَذَلِكَ الْقَلْبُ لَا يَجِدُ حَلَاوَةَ الذِّكْرِ مَعَ حُبِّ الدُّنْيَا، تو یہی دل کا حال ہے، وہ دل میں دنیا کی محبت ہوتے ہوئے ذکر کی لذت محسوس نہیں کرتا. اللہ اکبر. جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کو کھانے کا مزہ نہیں آتا، کھانا کتنا بھی لذیذ ہو اس کو اچھا نہیں لگتا، بلکہ کھانے اس کو روک ہی دیتا کہ مجھے نہیں کھانا چاہیے. ایسے ہی بیمار دل ذکر کرنا ہی نہیں چاہتا، اور اگر کرے تو اس کو مزہ ہی نہیں آتا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں، سوال بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں. کل ہی مجھے بالکل کسی نے سوال کی، نماز بھی پڑھتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، پر دل کو سکون نہیں آتا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ دل بیمار ہے، دل کو جگانے کی ضرورت ہے. وَأَلْفَاظُ الذِّكْرِ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ، اور ذکر کے الفاظ 3 قسموں کے ہیں. فَأَفْضَلُهَا مَا كَانَ ثَنَاءً عَلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. تو سب سے افضل قسم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف اور ثنا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، الحمد للہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. الرحمن الرحیم، بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک. یہ جو 4 نام اللہ تعالیٰ کے یہاں آئے ہیں نا، اللہ، رب، رحمان الرحیم، یعنی وہ ایک رحمت، دونوں ایک ہی طرح کے ہیں، اور مالک. اگر انسان ان 4 کو اچھی طرح سمجھ لے اور ان پر ایمان لے آئے تو اس کا دل جاگ سکتا ہے، اس کے دل کی بیماری دور ہو سکتی ہے، اور پھر انسان ایاک نعبد و ایاک نستعین کو لازم کر لے اپنے لیے. آپ دیکھیے کہ اللہ تو اللہ خالق و کل شیء، اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے.
وہی بناتا ہے، ہر چیز وہی بناتا ہے. آپ کو کچھ بھی چاہیے، اگر اس کا کہیں وجود بھی نہیں تو بنا بھی سکتا ہے، عدم سے وجود میں لے کر آیا. یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کئی طرح ہے نا، لیکن یہ جو جملہ ہے نا، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، یہ بہت جامع سا تعارف. میں ابھی ریسنٹلی پہلے 1-2 دن پہلے میں کہیں کسی کلینک میں تھی، تو وہاں ونڈو میں ایک پتھر کا سر رکھا ہوا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا، لڑکی سے، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتی دس از بدھا اور گاڈ. میں نے کہا گاڈ بٹ somebody made it. کہتی یس. تو میں نے کہا God creates us or we create God? So who should be the God? میں نے کہا یہ تو کسی نے بنایا ہے. تو ان کے گاڈ تو نہیں بنایا جاتا، گاڈ تو بناتا ہے، گاڈ تو وہ ہوتا ہے. اور میرے ذہن میں وہی آئی تھی، اللہ خالق کل شیء. تو میں نے کہا کہ، اور پھر میں نے کہا کہ یہ تو پتھر کا بنا ہوا ہے، تو سن بھی نہیں سکتا، یہ کیا کرے گا؟ تو میں نے کہا اگر اللہ نے اس کو توفیق دی تو وہ سوچے گی، لیکن ہمارا تو فرض بنتا ہے نا. اور میں اکثر یہ کہتی ہوں سب کو کہ دعویٰ سوال سے کیا کریں، کویسچن کیا کریں، سوچ جگایا کریں. کوئی چیز مسلط نہ کیا کریں کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں، یہ اٹھاؤ یہاں سے، یہ کیا ہے، یہ تو توڑ دو اس کو پورا. نہیں، وہ اندر سے توڑے نا، ان کا جو تھاٹ پروسیس ہے اس پہ ضرب لگائیں. تو پھر میں نے کہا کہ آپ کہتی ہیں میں بدھسٹ ہوں، تو یہ بتائیے کہ آپ کی بک کون سی ہے؟ کہتی وہ ہمارے ٹیمپل میں ہوتی ہے کہیں، تو ہم اس کو نہیں پڑھ سکتے. میں نے کہا تو پھر آپ کے لیے گائیڈنس کہاں سے آتی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ لوگ بیچارے لاسٹ ہیں، انہیں بس جو کہہ دیا گیا، جو انہوں نے دیکھا، انہوں نے اپنی عقل سے کام ہی نہیں لیا، وہی کچھ کرتے چلے جا رہے ہیں. اس وقت یقین کریں، میں کہوں کہ کتنا شکر ہے، کتنا شکر ہے اللہ کا کہ اس نے ہمیں نہ صرف یہ کہ گائیڈ بک دی ہے، بلکہ ہمیں یہ توفیق بھی دی ہے کہ ہم اسے پڑھ سکیں اور پڑھا سکیں. کتنی بڑی نعمت ہے. اور ایسے لوگ دنیا میں کروڑوں ہیں کہ جن کے پاس نہ تو کوئی گائیڈنس ہے، اور اگر کہیں ہے تو ان کو پتہ ہی کوئی نہیں، اور اس سے کو سوں دور ہیں کہ وہ فاصلہ طے ہی نہیں کر پاتے. تو پھر سمیتا نے کہا کہ قرآن کی کاپی کا کہ تو الحمدللہ یہ کہ تھوڑی تھوڑی سی بھی ایفرٹس کریں تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ افضل الذکر ہے یہ اللہ کی ثنا. اور وہ کہاں ہے؟ سورۃ الفاتحہ میں، جو ہر بیماری کا علاج ہے. کیوں علاج ہے؟ اگر ہم اللہ کو پہچان جائیں کہ وہ ہمارا رب ہے، سب کا وہی رب ہے، اور پھر وہ بڑا ہی مہربان ہے، وہ مجھ پہ بھی مہربانی کر دے گا، اور پھر ہر چیز کا مالک وہ خود ہے، دنیا کا بھی آخرت کا بھی. تو بندوں پر ٹوٹل ڈپینڈنسی ختم ہو جاتی ہے، ساری توجہ اللہ کی طرف ہو جاتی ہے. پھر انسان دعا مانگتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. وقول المصلی فی دعاء الاستفتاح، اور نمازی کا نماز شروع کرتے وقت دعائے استفتاح میں یہ لفظ کہنا. پڑھو. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك غیرک ٹائپو ہے، مسٹیک ہے وہاں، غیرک. اخرجہ ابو داود و ترمذی. اور نمازی کا نماز شروع کرتے وقت دعائے استفتاح میں یہ الفاظ کہنا: پاک ہے تو اے اللہ اپنی حمد کے ساتھ، تیرا نام بڑی برکت والا ہے. سبحان اللہ. یعنی اللہ کا نام اللہ بڑی برکت والا ہے، تیری شان بہت بلند ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں. وقولہ فی الرکوع، اور رکوع میں یہ کلمات پڑھنا. جی
سبحان ربي العظيم وفی السجود، سبحان ربي الأعلى اور سجدے میں پڑھنا سبحان ربی العالی، ثم یلیہ ما کان انشاء من العبد، پھر اس سے متصل بات ذکر کی وہ قسم ہے جو بندہ اپنی طرف سے اس کو ادا کرتا ہے، او اعترافا بما یحب للہ بما یجب للہ علیہ، اور جو اللہ کے حق میں اس پر واجب آتا ہے اور وہ اس کا اعتراف کرتا ہے، کقولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين بے شک میں نے یکسو ہو کر اپنے چہرے کو اس ہستی کی طرف پھیر دیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ وقول المصلی فی الرکوع، اور نمازی کا رکوع میں یہ کہنا، اللهم لك ركعت اے اللہ میں تیرے سامنے جھکا ہوا ہوں۔ وفی السجود، اور سجدے میں، اللهم لك سجدت اے اللہ میں نے تیرے ہی حضور سجدہ کیا۔ اخرجہ اب اللہم لک سجد، اللهم لك سجدت اے اللہ میں نے تیرے ہی حضور سجدہ کیا۔ اخرجہ مسلم یہ دو دفعہ پتہ نہیں کیوں آیا یہاں، اخرجہ مسلم ہی کافی ہے، ٹھیک، ایک دفعہ آپ کے پاس، ٹھیک ہے۔ ثم یلیہ ما کان دعاء وطلبا من العبد قولہ سبحانہ، پھر اس کے بعد وہ ہے جو بندے کی طرف سے درخواست اور دعا اور طلب ہوتی ہے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اهدنا الصراط المستقيم ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ وکما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد متفق علیہ۔ اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ مجھ سے میرے گناہ اتنے دور کر دے جتنا تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ رکھا ہے۔ اے اللہ مجھے گناہوں سے اس طرح پاک صاف کر دے جیسے سفید کپڑا میل کچیل سے پاک صاف کیا جاتا ہے۔ اے اللہ میرے گناہ پانی، برف اور اولوں سے دھو دے۔ وَالْإِنسَانُ إِذَا اسْتَعَاذَ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ حَفِظَهُ اللَّهُ، اور جب انسان اللہ کی پناہ پکڑتا ہے تو اللہ شیطان کی شر سے اس کی حفاظت کرتا ہے، وَوَقَاهُ كَيْدَهُ، اور اس کی چال سے اسے بچاتا ہے۔ وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ وَبَدَأَ عَمَلَهُ ذَاكِرًا اسْمَ اللَّهِ فَإِنَّهُ يَشْعُرُ أَنَّ اللَّهَ مَعَهُ يُعِينُهُ وَيُسَدِّدُهُ، اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اپنا عمل اللہ کے نام سے شروع کرتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ شعور یا احساس پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اس کا ساتھی ہے، معہو، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے اور جو اس کو سیدھے رستے پر چلائے گا، اور وہی اس کو سیدھے رستے پر چلائے گا۔ وَيَشْعُرُ، اور وہ یہ شعور بھی رکھتا ہے، أَنَّهُ بِدُونِ اللَّهِ غَيْرُ قَادِرٍ، کہ اللہ کی مدد کے بغیر وہ کوئی قدرت نہیں رکھتا، وَأَنَّ قُوَّتَهُ الذَّاتِيَّةَ لَا تَنْفَعُهُ، اور اس کی اپنی ذاتی قوت اسے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، وَأَنَّهُ بِحَاجَةٍ إِلَىٰ عَوْنِ اللَّهِ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ، اور اس کو ہر لمحہ اللہ کی مدد کی ضرورت رہتی ہے، وَفِي كُلِّ عَمَلٍ، اور ہر عمل میں اس کی ضرورت رہتی ہے، وَيَطْرُدُ الْغُرُورَ عَن نَفْسِهِ، اور وہ اپنے دل سے غرور کو نکال دیتا ہے، بھگا دیتا ہے۔
وَمَن لَا يَذْكُرُ اللَّهَ يَعْمَلُ وَالْغُرُورُ يَمْلَأُ قَلْبَهُ، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو جب وہ عمل کرتا ہے تو غرور اس کے دل کو بھر دیتا ہے. بڑی پتے کی بات ہے یہ. یعنی نیکی کر کے غرور میں، تکبر میں وہی آتا ہے جو اللہ کے لیے نہیں کرتا یا اللہ کو یاد نہیں کرتا اس موقع پر. جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ کیا سوچتا ہے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، اس لیے میں نے نماز پڑھی، اسی لیے میں نے صدقہ کیا، اسی لیے میں نے کوئی بھی جو نیکی کا کام کیا. پھر وہ کریڈٹ خود کو نہیں دیتا میں نے کیا میں نے کیا میں نے کیا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف دھیان رکھتا ہے اور کسی دھوکے کا شکار نہیں ہوتا، تکبر میں نہیں آتا. لأنه يشعر أنه يستطيع أن يحقق ما يريد بقوته الذاتية، تو غرور کی وجہ سے اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذاتی قوت کی وجہ سے جو چاہتا ہے اس عمل کو ثابت کر سکتا ہے، یعنی پروو کر سکتا ہے. وَكَأَنَّهُ اسْتَغْنَى عَنِ اللَّهِ وَابْتَعَدَ عَنْهُ، پھر گویا کہ وہ اللہ سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور اس سے دور ہو جاتا ہے. وَكَيْفَ يَسْتَغْنِي الْعَاجِزُ الْفَقِيرُ عَنِ الْغَنِيِّ الْحَمِيدِ، اور ایک عاجز اور فقیر ایسی ذات سے کیسے بے نیاز ہو سکتا ہے جو غنی اور خوب تعریف والا ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی. ومن اعظم المصائب ان يحس الانسان انه يستطيع ان يحقق لنفسه ما يريد بذاته ناسيا ربه، اور عظیم ترین مصیبتوں میں سے یہ ہے کہ انسان یہ محسوس کرے کہ وہ جو کام کرنا چاہتا ہے اپنی ذاتی قوت کے بلبوتے پر اس کو عملاً کر سکتا ہے، اور وہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے. یعنی یہ بہت بڑی آفت اور مصیبت ہے کسی انسان پر کہ انسان یہ سمجھے کہ وہ جو کچھ چاہتا ہے وہ اپنی قوت سے کر سکتا ہے، یعنی اتنا اوور کانفیڈنٹ ہو کہ ہر چیز آپ کا کریڈٹ خود لے اور کہے یہ میں خود ہی کر سکتا ہوں، آئی ایم کانفیڈنٹ انف، اور پھر وہاں سے وہ اپنے رب کو بھول سکتا ہے. یہ کہنا جائز ہے کہ باذن اللہ کی دی ہوئی توفیق سے میں یہ کر لوں گا، اٹس ناٹ ہارڈ، کوئی مشکل نہیں، میں کر لوں گا. یہ اور بات ہے. لیکن یہ سوچنا کہ نہیں اور کسی نے تو توفیق یا کوئی مدد نہیں کی، میں خود ہی سب کچھ. فَإِذَا أَصَابَتْهُ نِعْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ نَسَبَهَا إِلَى نَفْسِهِ، تو جب اس کو اللہ کی طرف سے کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے تو وہ اس کو اپنی ذات کی طرف منسوب کر لیتا ہے. وَادَّعَىٰ أَنَّهُ يَسْتَطِيعُ الْحُصُولَ عَلَى الرِّزْقِ بِقُدْرَتِهِ هُوَ، اور وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ رزق کو اپنی ذاتی قوت سے حاصل کر سکتا ہے. مُسْتَغْنِيًا عَن رَبِّهِ، اپنے رب سے بے نیازی اختیار کرتے ہوئے. پڑھیے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے اور اپنا پہلو بچاتا ہے، یعنی اگنور کرتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بہت مایوس ہو جاتا ہے. فَإِذَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِنِعْمَةٍ نَسَبَهَا إِلَى نَفْسِهِ، پس جب اللہ اس کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو وہ اپنی ذات کی طرح منسوب کر لیتا ہے، یہ میں نے کیا. فَأَعْرَضَ عَنِ اللَّهِ بَدَلًا مِّنْ أَن يَشْكُرَهُ لِمَاذَا، تو وہ اللہ سے اعراض کرتا ہے بجائے اس کے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے. کیوں شکر ادا کرے؟ کیونکہ اللہ ہی نے اس کو دیا. لِأَنَّهُ حَقَّقَ شَيْئًا بِمَا آتَاهُ اللَّهُ مِنْ عِلْمٍ فِي الْأَرْضِ، کیونکہ اس نے ایک ایسی چیز کو عملی جامہ پہنایا اس علم کی بنیاد پر جو اللہ نے اس کو دیا ہے. فَأَوْهَمَهُ هَذَا الْعِلْمَ أَنَّهُ اسْتَغْنَى عَنِ اللَّهِ، اور وہ کام اس نے زمین میں انجام دیا ہے تو اس علم نے اس کے دل میں یہ وہم ڈال دیا ہے کہ وہ اللہ سے بے نیاز ہے. ٹھیک ہے، یعنی لِأَنَّهُ حَقَّقَ شَيْئًا، کوئی کام اس نے انجام دیا ہے، بِمَا آتَاهُ اللَّهُ مِنْ عِلْمٍ فِي الْأَرْضِ، یعنی اس علم کی بنا پر جو اللہ نے زمین میں اس کو عطا کیا ہے، وہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ یہ میرا ذاتی علم ہے، کوشش ہے، اور مجھے اللہ کی ضرورت نہیں. وَأَنَّهُ بِذَاتِهِ يَحْصُلُ عَلَى مَا يُرِيدُ، اور وہ اپنی ذات کے اعتبار سے جو چاہتا ہے حاصل کر سکتا ہے. وَلَا رَيْبَ أَنَّ اللَّهَ بِيَدِهِ كُلُّ شَيْءٍ،
اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہر چیز ہے. والمؤمن دائما یسأل ربہ حاجتہ، اور مومن ہمیشہ اپنی حاجت اپنے رب سے مانگتا ہے. ویستعین بہ فی جمیع امورہ، اور اپنے تمام کاموں میں اللہ ہی سے مدد چاہتا ہے. فإن نزل المطر شکر ربہ، پس اگر بارش برستی ہے تو اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے. وإن تأخر المطر رفع یدیہ الی السماء طالبا من اللہ رحمتہ، اور اگر آسمان سے بارش نازل ہونے میں تاخیر ہو جائے، لیٹ ہو جائے، تو وہ اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کرتا ہے، اس سے اللہ سے اس کی رحمت طلب کرتے ہوئے. ھذا حال الانسان، یہ انسان کی حالت ہے. حتی انعم اللہ علیہ بشیء من العلم فاستطاع ان یشق الانہار، یہاں تک کہ اللہ نے اس پر کسی علم کی نعمت کو انعام کیا تو پھر وہ اس قابل ہوا کہ نہروں کو کھود کے ان کو جاری کرے. وَيَبْنِ السُّدُودَ، اور ڈیم بنائے. وَيَحْزِنُ الْمَيَاهِ، اور پانیوں کو ذخیرہ کرے. لِيَسْتَعِينَ بِهَا فِي وَقْتِ الْجَفَافِ عَلَى حَوَائِجِهِ، لِيَسْتَعِينَ بِهَا فِي وَقْتِ الْجَفَافِ، تاکہ خشک سالی کے وقت وہ اس پانی سے اپنی ضرورتیں پوری کرے. ڈیم اس لیے بناتا ہے علی حوائجہ، اپنی ضرورتوں کو پورا کر کے. فأحس انہ استغنى عن اللہ فلا يدعو ربہ، تو اس کو یوں لگا کہ وہ اللہ سے بے نیاز ہے، وہ اپنے رب سے دعا نہیں کرتا. یعنی جب اس نے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھا تو پھر اللہ سے تعلق ہی نہیں رکھا. فہل نسی ان اللہ هو الذی انزل الماء الذی ملأ به السد، تو وہ کیا اس بات کو بھول گیا ہے کہ اللہ ہی نے تو وہ پانی اتارا تھا جس سے اس نے اپنا ڈیم بھرا ہے. اتنا بڑا علاقہ پانی سے بھر لیا. وحفظہ من التسرب والفساد، اور اللہ نے اس کو، اور اس پانی کی حفاظت اللہ نے کی ہے بہہ کر چلے جانے سے اور بگڑنے سے. دیکھیں تھوڑی دیر کی غور کریں، جیسے دریا ہوتے ہیں، نہریں ہوتی ہیں، زمین پر ہی بہ رہے ہوتے ہیں نا، ان کے بیڈ ہوتا ہے نا نیچے زمین کے، ٹھیک ہے کھودے ہوئے ہوتے، پانی کو روکا ہوا ہوتا ہے. لیکن دریا کے لیے تو ایسا نہیں ہوتا، سرفیس پہ ہی چل رہا ہوتا ہے. تو انسان یہ سوچ سکتا ہے نا کہ یعنی کیسے اللہ سے بے نیاز ہو سکتا ہے، جس نے اس کی رزق کا ایسا سامان کیا، پانی کا ایسا انتظام کیا ہے کہ وہ ادھر سارا اڑ ہی نہیں جاتا، یہ سارا ادھر ادھر نہیں چلا جاتا، اور اس تک اللہ تعالیٰ اس کو پہنچاتا ہے. وَهَكَذَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى الْإِنسَانِ بِالْعِلْمِ الَّذِي اسْتَطَاعَ بِهِ أَنْ يُقِيمَ سَدًّا، اور اسی طرح اللہ نے انسان پر اس علم کی نعمت کو عنایت کرنے کا انعام کیا ہے. أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى الْإِنسَانِ بِالْعِلْمِ الَّذِي اسْتَطَاعَ بِهِ أَنْ يُقِيمَ سَدًّا، جس کے ساتھ وہ اس قابل ہوا کہ وہ ایک ڈیم بنا سکے. لِيَحْجُبَ وَيَحْفَظَ مَيَاهِ الْمَطَرِ حَتَّى الْمَوْسِمِ الْقَادِمِ، حتیٰ کہ اگلے موسم تک وہ بارشوں کے پانی کو روک سکے اور ذخیرہ کر سکے. وَكَانَ الرَّدُّ أَنَّ الْإِنسَانَ بَدَلًا مِنْ أَنْ يَشْكُرَ اللَّهَ عَلَى نِعْمَةِ الْعِلْمِ الَّذِي أَتَاحَهُ لَهُ لِيَجْعَلَ حَيَاتَهُ أَيْسَرَ، اور اس کا رد عمل یہ ہوا کہ بجائے اس کے کہ انسان اللہ کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتا جو اللہ نے اس پر انعام فرمایا تاکہ وہ اپنی زندگی کو آسان بنا لے اس علم کی وجہ سے، فَإِذَا بِهِ يَنْأَى عَنِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَيَنْسَاهُ، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہی دوری اختیار کرتا ہے اور اس کو بھول جاتا ہے. وَيَنْسِبُ الْعِلْمَ إِلَى نَفْسِهِ وَإِلَى قُدْرَاتِهِ هُوَ، اور اس علم کو اپنے ذاتی کمال اور اپنی صلاحیتوں کی طرف منسوب کرتا ہے. وَكَأَنَّهُ اسْتَغْنَى عَنِ اللَّهِ الَّذِي خَلَقَهُ، گویا کہ وہ اللہ سے بے نیاز ہو چکا ہے جس نے اسے پیدا کیا. وَسَاقَ إِلَيْهِ الْمَطَرَ، اور اس کی طرف بارش کو پہنچایا. وَأَوْصَلَهُ إِلَيْهِ، اور اس کو ساتھ ملایا اس کی طرف. وَآتَاهُ الْعِلْمَ لِيَبْنِيَ السَّدَّ وَيَحْفَظَ الْمَاءَ فِيهِ،
اور اس کو علم دیا کہ وہ ڈیم تعمیر کرے اور اس میں پانی کو محفوظ رکھے. اب میں ذرا تھوڑا سا آن لائن والوں سے لیتی ہوں ریفلیکشنز کہ کیا کہتے ہیں. جی جزاک اللہ خیر. جی رفت تبسم آپ کا ہاتھ کھڑا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمیں یا مجھے خود کو جو نفلی اذکار ہیں جو پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ہمیں اذکار پتہ چلتے ہیں ان کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اذکار ہمارے لیے فرض اذکار کو بہتر طور پر ادا کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں. مثلاً جیسے نماز کا ادا کرنا فرض اذکار ہے جو میں سمجھ پائی ہوں کہ فرض اذکار سے مراد ان کے نماز کا ادا کرنا فرض ذکر ہے. تو اس سے پہلے جیسے ہم اذان کا سنتوں کے مطابق اہتمام کرتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں، تو یہ ہر چیز ہماری فرض ذکر میں نماز کے خشوع خضوع میں بھی معاون ثابت ہوتی ہے. جی ہاں، جیسے وضو کرتے ہیں اور اس کے اذکار کے ساتھ وضو کریں گے تو ایک مائنڈ فلنس کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں نا، اور پھر آپ نماز کی تیاری میں اور پھر نماز میں داخل ہوتے ہیں تو پھر آپ کو محسوس ہوتا ہے آپ نماز پڑھیں. اور اگر آنکھیں بند کی ہوئی 4 چھینٹیں ڈال کے انسان 2 سجدے کر کے اور لیٹ جائے اور دوبارہ سو جائے اور کوئی ذکر اذکار نہ کرے تو دونوں کیفیتیں ایک تو نہیں ہو سکتی نا. جی مونا شاہکار. سارا جی آپ یہ جو لاسٹ کے پیسجز تھے نا، یہ ابھی جو ہم سورۃ الشعراء میں بھی پڑھ رہے ہیں اور ابھی شفا کے دعاؤں میں بھی لیٹسٹ جو ہم لیسنز پڑھے، اور یہ ساری چیزیں اتنی خوبصورتی کے ساتھ کنیکٹ ہو رہی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو اتنا علم اور اتنی صلاحیت اور اتنی اس کو ہدایت دی کہ وہ اپنے لیے کیا کیا کچھ بنا سکتا ہے. ابھی جیسے انہوں نے ڈیمز کی مثالیں دی، تو اسی طرح اب اور اس سے بھی بڑے بڑے اسٹرکچرز لے لیں جو برجز ہیں یا اسکائی اسکریپرز ہیں. یہ انسان اپنے فائدے کے لیے کیا کیا کچھ بناتا ہے اور اس کے بعد وہی سمجھتا ہے کہ یہ سارا کچھ اس کا بنایا ہوا ہے. اور جب وہ چیزیں بالکل کولیپس ہو جاتی ہیں اور بالکل زمیں بوس ہو جاتی ہیں تو پھر انسان کیسے ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے، پھر بھی وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ کہاں اس سے کیا غلطی ہوئی، لیکن وہاں اس کو یہ ادراک نہیں ہوتا کہ یہ سارا کچھ اللہ کی توفیق سے دیا، اس کی توفیق سے اس نے بنایا اور اس کی مدد سے اس نے حاصل کیا، اور اسی کو وہ بھولے ہوئے ہیں. بالکل. شازیہ نواز. جی استاذہ، جیسے ایک تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اتنے سارے فضائل ہیں نا اس ذکر کے. تو اب استاذہ وہی ایک بعض دفعہ ذہن میں آتا ہے کہ ہم کب کریں نا. تو مجھے ایک چیز جو بہت ہیلپ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ مختلف کاموں کے ساتھ نا، جیسے اذکار کو فکس کر لینا، جیسے خاص طور پہ جب ہمارے ہاتھ مصروف ہوتے ہیں، کھانا بنا رہے ہیں، سبزی کاٹ رہے ہیں، برتن دھو رہے ہیں، لانڈری کر رہے ہیں، لانڈری فولڈ کر رہے ہیں. کیونکہ ایک دفعہ مجھے لگتا ہے جیسے ایک مائنڈ سیٹ میں یہ ہوتا ہے کہ اچھا وضو نہیں ہے میرا، ہاتھ میں تسبیح نہیں ہے، تو نمبرنگ تو کہیں بھی مینشن نہیں ہے نا، ہم جتنا بھی کر سکیں اس سب. اور دوسرا استاذہ ایک چیز جو لاسٹ ویک میں نے ایک حدیث پڑھی تو مجھے بار بار ایک احساس ہو رہا تھا اس بات کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو ایک لقمہ کھائے اور اللہ کا شکر ادا کرے، اور ایک گھونٹ پانی پیے اور اللہ کا شکر ادا کرے. تو اس سب میں سوچی تھی بعض ہم ایک بائٹ لیتے ہیں نا، تو کبھی ہم نے سوچا کہ ایک بائٹ لینے کے بعد بھی اللہ کا شکر ادا کریں تو اللہ راضی ہو جائے گا، اور ایک گھونٹ پانی پینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں تو اللہ راضی ہو جائے. بالکل. یعنی اتنی تاثیر ہے ذکر کی کہ پانی آپ نے پیا ہے اور الحمدللہ بس کہہ دیا ہے تو اللہ آپ سے راضی ہو گیا ہے. یعنی پانی پینا ذریعہ بن گیا پیاس کا لگنا. اس سے پیچھے جائیں تو پیاس کا لگنا، پانی کی طلب ہونا، اور پھر بسم اللہ پڑھ کے پینا، اور پھر اس کے بعد الحمدللہ کہنا. جرنی کہاں سے شروع ہوا اور اینڈ کہاں ہوا؟ تو یہ ذکر کی بدولت ہوا نا. جی سائرہ صاحب. استاذہ مجھے آج کی کلاس سے وہ مثال یاد آئی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آئی گیس کی دی تھی کہ کشتی، جو ہماری زندگی کشتی کے طرح ہے اور ہماری منزل آخرت ہے. یہ دنیا پانی ہے، اسی پانی میں ہم نے کشتی کو چلانا ہے اور پانی اندر نہیں آنے دینا.
اب چلانا بھی اسی پانی میں ہے. تو جب آپ نے تو رہنا دنیا میں ہے بتایا تھا جی، تو رہنا دنیا میں ہے لیکن دنیا کی محبت دل میں نہیں آنے دینی. جی، جب آپ ہمیں یہ سمجھا رہی تھی کہ ہر عمل کے ساتھ ہم نے ذکر اور بسم اللہ اسپیشلی جو بتایا کہ کھانے پینے میں واش روم سے فارغ ہونے کے بعد ہر وقت کا ذکر موجود ہے، تو وہ میں نے اس کو اس مثال کے ساتھ کنیکٹ کیا کہ ہم چاہے کچھ بھی کریں تو ہم نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پابند کرنا ہے. جی دوسرا استاذہ جزاک اسی کے اللہ ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا احساس ہوا کہ کوئی ایسا ایسپیکٹ موقع آف نہیں. لائف جی نہیں ہے جس میں ہمیں انہوں نے گائیڈ نہ کیا اور ساتھ ہی انہیں بہت پریسائز دعا بھی نہ دی ہو. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. شازیہ چودھری. استاذہ میں سوچ رہی تھی ہمیں کوئی فزیکل بیماری ہو چاہے کوئی مائنر ہو میجر ہو ہمیں کتنی فکر ہوتی ہے کہ ہم اس کو کسی کنسلٹنٹ کو دکھائیں بیسٹ سے بیسٹ ٹریٹمنٹ لیں، لیکن اگر ہمارا دل بیمار ہے تو ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی. ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اذکار بھی مسنون کر رہے ہیں صبح شام کے، لیکن اگر پھر بھی ہمارا دل پریشان ہے، ہمارا توکل اللہ پہ مضبوط نہیں ہے، تو یہ سارا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ہمارا دل جو ہے وہ اللہ سے کنیکٹڈ نہیں ہے، ہمارے اذکار جو ہیں وہ بے روح ہے. تو اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہم کس طرح اپنے دل کی ان بیماریوں کی اصلاح کر سکیں. بالکل. جی نبیلہ نذیر. جی استاذہ ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے نا کہ ہر وقت ہمیں ذکر کرنا چاہیے، تو ایک مجھے ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہ رہی تھی. 2 سال پہلے میری امی کو اسٹروک ہوا تھا اور اس وقت وہ ہاسپٹل میں ہی تھیں، تو فوری طور پر ان کو وہ لے گئے اور سرجری کی انہوں نے. ان کے برین میں بیسکلی کلوٹ چلا گیا تھا. تو اس کے بعد جب وہ لے کر کے آئے تو امی بات نہیں کر سکتی تھی، ان کی اسپیچ اور لینگویج دونوں جا چکی تھی. تو جب میں ان کو دیکھنے گئی تو بتانا چاہ رہی تھی کہ کیا ہوا ان کے ساتھ. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ یعنی بول نہیں پا رہی تھی نا، تو میں نے ان کو پھر کہا کہ آپ تسبیح کر سکتی ہیں، تو انہوں نے فوری طور پر جی میرا خیال ہے کہ اب کافی ٹائم ہو گیا اور ٹائم مکمل ہو گیا ہے، تو اب اجازت چاہتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى حميد مجيد.